अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बरतानवी अखबार डेली मेल ने इमरान खान साहब के हवाले से खबर लगाई है और उसमें वर्ड इस्तेमाल किया डिसग्रेस। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के एक नुमाइंदे ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मीडिया के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई और उसमें बताया गया कि डेली मेल ने इमरान खान साहब के लिए डिसग्रेस्ड का वर्ड इस्तेमाल किया है और उसका मतलब भी समझाया गया। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इंतखाबात लड़ना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वगैरह भी जमा करवा दिए और उसकी काफी ज्यादा फिक्र है बहुत सारे दोस्तों को। और आपने देखा कि उस खबर के अंदर भी ये डिटेल्स हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत सारी ईमेल्स जा रही हैं। बाकायदा इस तरह की खबरें भी चली कि वो लोग जो एक सियासी जमात के करीब हैं बरतानिया में, उन्होंने जाके वहां पे कोई पिटीशन वगैरह भी की हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस चीज से कतई नजर मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो ये जो वर्ड डिसग्रेस्ड है ना, इसके ऊपर थोड़ी देर रखूं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये इमरान खान साहब के हवाले से खबर है। कौन सी अखबार की खबर है जी? डेली मेल की। अब मैं चाहता हूं जरा आप ये देखें जी, ये सामने आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? डिसग्रेस्ड पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ फ्लाइज टू लंदन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये किस अखबार की खबर है? डेली मेल की। एक और खबर देख लें, ये भी दोबारा ये भी डेली मेल की खबर है। डिसग्रेस्ड फॉर्मर पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ हेड स्ट्रेट टू जेल, ठीक है, ओवर करप्शन कन्विक्शन आफ्टर रिटर्निंग टू द कंट्री फ्रॉम लंदन। ये किधर की खबर है? ये भी डेली मेल की। ये दो खबरें मैंने आपको डेली मेल की दिखा दी जिसमें नवाज शरीफ साहब को के लिए वर्ड डिसग्रेस्ड इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ साथ ये सामने आप देख लें जनाब, ये टाइम्स मोतबर एक न्यूज़पेपर है बरतानिया का। डेली मेल तो चले अब टैबलॉइड है, ये एक मोतबर न्यूज़पेपर है। टाइम्स ने भी खबर लगाई हुई और हेडलाइन है डिसग्रेस्ड फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू फ्लाई होम एंड फेस प्रिजन। ठीक है, ये टाइम्स की खबर है। उसके साथ साथ आप ये सामने देख लें, ये गार्डियन एक और मोतबर जो है बरतानिया का अखबार गार्डियन की ये जो खबर है कि पाकिस्तान फेसेस क्लेम्स ओवर लंदन लग्जरी फ्लैट्स सीज्ड फ्रॉम एक्स पीएम। ठीक है, इस खबर को आप पढ़ें तो नीचे ही लिखा हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज फेसिंग एन एम्बैरेसिंग हाई कोर्ट केस आफ्टर एलिजिडली फेलिंग टू पे ए multi-million pound bill for tracking down properties once owned by the country's disgraced former prime minister नवाज शरीफ। ये आपने गार्डियन में देख लिया। अब आ जाए अमेरिकी मीडिया पे, CNN फॉर्मर पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ टू बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन। इस खबर को आप पढ़ें तो पहले ही पैराग्राफ में जो खबर शुरू होती है वो लिखा हुआ है डिसग्रेस्ड फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ठीक है जी, एक और में मतलब इतनी खबरें हैं, इतनी दफा डिसग्रेस का लफ्ज यूज हुआ है मियां साहब के लिए कि जिन्होंने आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सुबह से ये लोग जो चला रहे हैं, अगर इनको अंदाजा होता तो ये कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। पता नहीं वो किसने कहा था कि शायद इनको ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। ये DW, जी हाँ जी, ये सामने DW जो जर्मनी का इदारा है उसकी खबर भी देख लें। इसके अंदर भी जनाब इस खबर की जो तफसील है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज detained the disgraced premier and his daughter। डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया मरियम नवाज फ्राइडे ऑन चार्जेस मिनट्स आफ्टर दे रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन। ठीक है, अगेन डिसग्रेस्ड का वर्ड उनके लिए यूज हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं जिसके अंदर इन मोजिज शख्सियात के लिए डिसग्रेस्ड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इसके ऊपर जो सुबह से ये बगलें बजा रहे थे कि जनाब के जैसे दुनिया की तारीख में पहली दफा डिसग्रेस्ड का वर्ड यूज हो गया एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, ऐसी बात नहीं है। एक इसके दो पहलू, पहला पहलू तो ये है कि हुकूमत को पता है कि इमरान खान साहब अगर इस इलेक्शन में खड़े हो गए तो इनके लिए बड़ा मसला होगा। इस वजह से ये इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हैं और इनसे जो करीबी लोग हैं वो ईमेल्स भी भेज रहे हैं, वो खत भी लिख रहे हैं और वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो वर्ड डिसग्रेस्ड जो भी अपने ओहदे से जिससे पावर ले ली जाती है, पावर से उतार दिया जाता है, बहुत सारी आपको इस तरह की मिसालें मिलेंगी कि जहां पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है। इवन बोरिस जॉनसन के लिए आप सिर्फ गूगल पे जाएं, आप लिखें फॉर्मर डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फिर आप देखें दुनिया भर से आपको कितनी वो मिलती हैं। पर एनीवे इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक दफा जो डिसग्रेस्ड का वर्ड यूज हुआ है उसका उर्दू तर्जुमा बताया और बताया कि जनाब वो डिसग्रेस्ड जो है कितना बड़ा डिसग्रेस्ड है।
تو جن صاحب کے لیے اتنی زیادہ دفعہ ڈسگریسڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ سارے لنکس جو ہے بایو میں نیچے میں لگا رہا ہوں، اس میں جو نیچے جہاں پہ ڈسکرپشن ہے، تاکہ جا کے آپ یہ خبریں پڑھ سکیں. اتنی زیادہ اس حوالے سے اور بھی آپ کو خبریں مل جائیں گی اس ورڈ کے ساتھ. میں نے تو چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جناب یہ جو ڈسگریسڈ کے اوپر انہوں نے جو ڈسگریس جو ہے وہ اتنی گریسفل ساری وہ میڈیا میں خبر بھی چلائی اور اتنی گریسفل اس کے اوپر سارا وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ڈسگریسڈ کس کے حوالے سے کتنی دفعہ لکھا جا چکا ہے. چلیں مان لیا جی ڈسگریسڈ ہے اور یہ بڑی جی غلط بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی دو رائے نہیں جی، وہ بڑی ایک تضحیک آمیز چیز ہے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک دفعہ یوز ہوا ہے، میاں صاحب کے لیے کتنی دفعہ یوز ہوا ہے وہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی، اس سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے. ابھی ساری خبریں میں نے اس میں جو ہے نا ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر نہیں کی ہیں. اینی جناب عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ عالمی میڈیا اس وقت ان کو کافی زیادہ کوریج دے رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے ایسے ہے کہ مزید ان کے حوالے سے عالمی میڈیا میں کوریج ہوگی. obviously ایک یہ خبر آئی ہے، اس کے اوپر رد عمل بھی آئے گا، دیگر لوگ بھی اس کو کور کریں گے، اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو شارٹ لسٹ کرنا ہے کہ اس میں کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں لڑ سکتا. خان صاحب نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی کو لیٹر لکھے گئے ہیں یا جو ای میلز بھیجی گئی ہیں اس میں عمران خان صاحب کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ کہا، اس موقع کے اوپر انہوں نے وہ کہا. تو یہ تو سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اور کون سا جو ہے فورن میڈیا عمران خان صاحب کا اگلا انٹرویو چھاپتا ہے یا اگلی کوئی خبر دیتا ہے. زلفی بخاری صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی پازیٹیو خبریں آئیں گی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے مزید عالمی میڈیا کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں. لیٹس سی وہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی اب کوشش یہ ہے کہ ملک میں جو ایک سیاسی تحریک ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. بہت سارے معاملات کے اوپر وہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کنسلٹیشن کر رہے ہیں. لاہور کے اندر ان کی خواہش جو ہے اس وقت جو بڑی کوشش یہ ہے کہ 8 سپتمبر کو جلسہ ہو اسلام آباد میں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے 15 سپتمبر کو جلسہ ہو جائے لاہور میں، اور اس کے فوراً ایک ہفتے کے بعد کسی اور جگہ پہ، تاکہ ایک مومنٹم بن جائے. اب یہ مومنٹم وہ بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے یہ اب دیکھنا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی کے اندر بہت سارے وہ جو بلز وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اس میں نور عالم خان صاحب نے بھی ایک بل پیش کیا ہوا ہے. مولانا کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. مولانا اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرح سے تھوڑا سا ہمیں اتحاد بھی نظر آیا، اور اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ مولانا 2 سینیٹر مانگ رہے ہیں. مولانا کے پاس اتنے نمبر بھی نہیں ہے کہ کے پی کے سے وہ 1 سینیٹر بھی منتخب کروا سکیں، لیکن وہ خبر یہ ہے کہ وہ 2 سینیٹرز مانگ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے. کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو دے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر نے مجھے بتایا کہ مولانا کے ساتھ ہم اس چیز پہ بھی رابطے میں ہیں، ان کی جماعت کے ساتھ، کہ جناب ایک طرف آپ ہمارے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو آپ کے پرائیویٹ ممبر بل لے کے آ رہے ہیں نور عالم صاحب، وہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتراضات ہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جی نور عالم صاحب جو ہیں ان کے اوپر ہماری نہیں چلتی، وہ ساری باتیں ہماری نہیں مانتے. یہ بڑے ایک سینئر بندے نے، پاکستان تحریک انصاف کے بندے نے مجھے بتایا کہ یہ JUIF کی لیڈرشپ نے ہمیں بتایا. پر اینی وے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، یہ قانون سازی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نئے ججز کا معاملہ بھی ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ میں تو صرف 1 ماہ رہ گیا تقریباً، سپتمبر انہوں نے اکتوبر میں ریٹائرڈ ہونا ہے. تو اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا ان کو اس طرح ایکسٹرا ججز تعینات کرنے چاہیے؟ ایک یہ بحث بھی ہو رہی ہے قانونی سرکلز میں. پر جو بھی ہوگا یقیناً معاملہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا. دیکھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. لیکن وہ جو 2/3 اکثریت سے ترمیم والا معاملہ تھا وہ فی الحال مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. وہ معاملہ مجھے اس طرح ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن یہ میں آپ کو ابھی بھی بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے، ججز کی جو عمر ہے اس کی میعاد میں اضافہ کیا جائے، اور قاضی صاحب کو بھی اس سے جو ہے ایک طرح سے آٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی. نجم سیٹھی صاحب کے بقول قاضی صاحب نے کہا کہ میں تو خود تو نہیں رہنا چاہتا، لیکن ہاں اگر پارلیمنٹ کچھ کر دے گی تو پھر مجھے کوئی شاید اعتراض نہ ہو، یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں. آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. کورٹ رپورٹرز اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب حکومت اور جو سپریم کورٹ میں وہ ایک طرح سے تصادم ہو سکتا ہے. قاضی صاحب سے تو تصادم نہیں ہوگا، یقیناً آنے والے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے. ایکسپریس ٹریبیون جو آج کا اخبار ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، اور اس کے اندر جناب یہ خبر ہے حسنات ملک صاحب کی، اور خبر کی ہیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ آن وار پاتھ.
وار پاتھ مطلب کہ کولیجن پاتھ پہ ہے، لڑائی ہو سکتی ہے ود سپریم کورٹ، یعنی جنگ کے موڈ میں ہے، جنگ کے راستے پہ ہے حکومت اور سپریم کورٹ، یعنی حکومت وہ راستہ اپنا رہی ہے کہ جہاں سے سپریم کورٹ کے ساتھ اس کی ایک طرح سے جنگ ہو سکتی ہے. یہ ساری بہت ساری اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں، تو یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ جناب چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. لیکن یہ جو ورڈ ڈسگریسڈ کے اوپر آج اتنی بغلیں بجائی گئیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک بڑی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ باقی گوگل کر کے خود دیکھ لیجئے گا کہ کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.